نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، حضور لال شہباز کلندر کی دھرتی 7 شریف سے مجھ حقیر محمد فرخ جاوید کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج علم رمل کے سلسلے کی 21 نمبر ویڈیو لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ ساتھ ساتھ سوال و جواب کا معاملہ بھی، اس کا بھی سلسلہ ایک جاری کر دیا ہے کہ سوال و جواب کے اوپر ذائچے بنا کر اور بنے ہوئے ذائچے جو میرے روزمرہ کے استعمال میں مریضوں کے جو کلیات آتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بھیجتا ہوں اور سمجھاتا ہوں پورے طریقے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ چیز بتاتا چلوں، جب تک شکلوں کے خواص سمجھ نہیں آئیں گے تو بالکل کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ علم رمل پہ جو پچھلی بڑی جامع قسم کی میری ویڈیوز موجود ہیں، ان کے اندر گھروں کے متعلق بھی سب کچھ موجود ہے، اور پچھلی 4 شکلوں کے بارے میں اور بہت سارے رمل کے احکامات لگانے کے طریقے بھی میں بتا چکا ہوں۔ وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بڑا آسان اور عام فہم سا طریقہ ہے۔ آج جو سلسلہ لے کے ہیں وہ ہے علم رمل کی شکل نمبر 5۔ 4 پہلے ہو چکی ہے، 5 پہ قبض الخارج نام ہے اس کا۔ اب اس کے خواص بتاتا چلو، اس کی منصوبات۔ برج اس کا دلو ہے، ستارہ اس کا راس ہے، اور یہ نحس خارج شکل ہے۔ توجہ کیجئے گا بات پہ۔ برج دلو، ستارہ راس، نحس خارج شکل ہے، مردہ ہے، نحس ہے، آتشی ہے، بد شکل ہے، اور اس کی منصوبات میں سیاہ رنگت آتی ہے، موٹے ہونٹ آتے ہیں، بدنما شکل، بھدا سا چہرہ آئے گا اس میں، اور نقوش بھی موٹے موٹے۔ اب اگر چور دیکھنا ہے تو اس کے خواص دیکھنے ہیں، چور کے رنگت وہ نظام کالا رنگ۔ اس طرح جادوگر دیکھنا ہے کس نے کیا ہے، مطلب یہ ایک سمجھانے والی بات ہے، ان چیزوں کو تھوڑا توجہ کیجیے گا۔ مردہ ہے، نحس ہے، آتشی شکل ہے، بد شکل ہے، سیاہ رنگت، موٹے نقوش، بدنما سے، اور ہونٹ موٹے، بڑے دانت اس سے منسوب ہیں، اور خوفناک آنکھیں۔ گناہ گار، فاسق و فاجر، علی الاعلان گناہ کرنے والا، پیشے اس کے بیلدار، چوکیدار، رکھوالا، خاکروب، پین، جس طرح یہ اب اس میں لگ جاتا ہے اسکولوں میں، یا اب پیادہ، اس طرح کی مطلب یہ چیزیں آئیں گی۔ غلہ اس کا ہم دیکھیں گے تو باجرہ اور کالی ماش۔ برج دلو ہے سو کالی ماش، ثابت ماش کالی۔ صدقات اگر اس کے دینے ہو تو ہمارے باجرہ اور ثابت ماش، یہ 2 چیزیں میرے بھائی آئیں گی۔ آگے چلیں، جانور اس کے کوا، الو، مور، اور حرام جانور، پرندوں میں سے حرام جانور، یہ چیزیں اس سے منسوب۔ میرے خیال میں وہ چیزیں سمجھا رہا ہوں جو کہ آج تک انٹرنیٹ کی دنیا پہ شاید موجود نہ ہوں۔ خوشبوئیں آپ کے سامنے، چبھنے والی خوشبوئیں، سخت تیز والی خوشبوئیں۔ امراض مثانے کے اور نفس کے امراض، عورتوں کے شرمگاہ کے امراض، مردوں کے نفس کے اور مثانے کے امراض، پیشاب کے امراض، اور اس طرح کے جسم کے اعضاء کا کٹ جانا یا آپریشن ہونا اس سے منسوب ہے۔ کسی حادثے میں کٹ جانا، جو کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی ناسور جس طرح ہو جاتا ہے، اس سے اس کا آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کروانا یا اعضاء کٹوانا اس سے منسوب ہے۔ یہ دیکھیے گا، میں ایک تصویر لیتا ہوں مکمل، تاکہ اگر کسی کو اسکرین شاٹ لینا پڑے تو بھائی آرام سے لے سکے۔ یہ دیکھیے گا، یہ اگر اسکرین شاٹ لینا پڑے تو میرا بھائی آرام سے اسکرین شاٹ اس کا لے سکے۔ اب ہم چلتے ہیں اس شکل کے احکامات کے اوپر کہ 12 گھروں میں، جس طرح بتایا تھا کہ 12 گھر سوالات کے گھر ہیں اور اگلے 4 ہیں وہ گواہ خانے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ان خانوں کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا کس خانے میں کیا حکم ہوگا۔
خانہ نمبر 1، نقل و حرکت اور سفر میں بلا جواز نقصان، یعنی کہ ایسا نقصان جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی لیکن وہ نقصان ہو جائے گا۔ بلا جواز گاڑیاں خراب ہونا، بلا جواز طبیعت خراب ہونا اور اس طرح کی چیزیں، اگر یہ پہلے گھر میں پہلے خانے میں آئے گا یہ شکل، تو یہ سوالات کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ کس شکل سے کیا سوال کا کیا جواب اخذ کرنا ہے۔ یہ ایک جنرل طریقہ بتا رہا ہوں کہ جنرلی اگر کسی کا ذائچہ لگاتے ہو تو اس کے اندر ہمیں یہ احکامات دیکھنے ہوں گے۔ اگر یہ دوسرے خانے میں آئے گا تو بلا وجہ بلا جواز مالی نقصان، کاروبار میں نوکریوں میں مالی نقصان ہر طریقے کا، کیونکہ یہ بیت المال ہے دوسرا۔ اور تیسرے خانے میں آئے گا تو چھوٹا سفر، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر یا اپنے ہی شہر میں یا ایک گھر سے دوسرے گھر کے سفر میں نقصان در نقصان، یعنی ہر طریقے سے نقصان ہی نقصان ہوگا، فائدے کی امید نہیں ہے۔ چوتھا گھر کیونکہ بیت الارض ہے، جائیداد کی خرید و فروخت میں، جائیداد کی تعمیر میں، زمین سے، جائیداد سے، دکان سے اور آپ کے قبضے میں اور آپ کی ملکیت میں ہونے والی کوئی بھی پراپرٹی، زمینی پراپرٹی ہے، اس سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ خانہ نمبر 5، یہ اولاد کا خانہ ہوتا ہے۔ اولاد سے دکھ، اولاد کی بیماری یا موت، معشوق سے دشمنی کا امکان ہے، جدائی ہے یا پھر اس کی موت ہے، کسی بھی طریقے سے جدائی ہے۔ چھٹے میں چلتے ہیں، مخفی باتیں ظاہر ہونے کی دلیل ہے، یعنی چھپی ہوئی باتیں آپ پہ واضح ہوں گی اور دکھ آئیں گے۔ امراض مسلط ہونے کا چانس ہے، مختلف قسم کے امراض مسلط ہونے کا چانس ہے۔ اگر 7ویں گھر میں آ جائے تو کیونکہ یہ بیت الزوج ہے، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، اگر بیوی پوچھ رہی ہے تو شوہر سے جھگڑا ہوگا، شوہر پوچھ رہا ہے تو بیوی سے جھگڑا ہوگا۔ غیبی طور پہ مشکلات، رنگ برنگے پرابلمز بننے کی امید ہے۔ 8ویں خانے میں چلتے ہیں میرے بھائی۔ 8ویں گھر میں اگر یہ شکل آ جائے گی تو چوری شدہ مال واپس آنے کا امکان ہے، لیکن اس میں نقصانات ہوں گے، یعنی نقصان کے ساتھ وہ واپس آئے گا۔ اور موت کا خطرہ اس میں بندے کو زیادہ ہے کہ اس مال کے پیچھے جائے گا تو موت ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے موت ہو جائے گی، لیکن مال واپس مل جائے گا، لیکن خطرہ ہے اس میں، یعنی کہ موت ہی ہو جائے گی، واللہ عالم الغیب۔ 9ویں خانے میں کیونکہ بیت العلم ہے، علم و عمل میں رجت ہوگی، شدید ہوگی، عبادات میں دل نہیں لگے گا، سفر سے فائدہ قطعاً نہیں ہوگا، یہ دیکھ لیجئے گا۔ 10ویں خانے کی طرف چلتے ہیں، ماں کی موت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ ماں کا خانہ ہے، ماں کا خانہ ہے، ماں کی موت کی دلیل ہے، اس سے جدائی ہوگی یا ماں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ماں آپ کو گھر سے نکال دے گی یا آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے، یا اللہ پاک ہر بچے کو ماں کی قدر اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں سے تعلقات خراب در خراب ہونے کی دلیل ہے۔ 10واں خانہ، 11واں، دوستوں سے نا امیدی کا امکان ہے، تعلقات خراب ہونے کی دلیل ہے، اور دوستوں سے جان کو خطرہ ہے، یا آپ سے کوئی دوست کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کو کسی دوست سے جان کا خطرہ ہے، کچھ بھی ہو نقصان تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ 12 نمبر خانہ، اگر کوئی بندہ قید میں ہے تو اس کی رہائش مستقل طور پہ قید میں ہی رہے گی کافی عرصے تک۔ 12ویں خانے میں اس شکل کا مقصد یہ ہے کہ قیدی کے رہا ہونے کا بہت کم چانسز ہیں، آپ کو جو بھی قیدی ہے یا قید میں شخص ہے وہ رہا ہونا کافی مشکلات ہیں اس کے لیے، اس کو جیل میں قید میں رہنا پڑے گا، کسی بھی طریقے کی وہ قید ہے۔ یہ دیکھیے گا دوستوں، بھی میں پوری کا ایک آپ کو اسکرین شاٹ لگواؤں گا، یہ دیکھیے گا مکمل، میں نے گھروں میں اس کے احکامات آپ دوستوں کو بتا دیے تاکہ کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہے یا اس ویڈیو کو سے اب ایک دم تو نہیں سارے، میں جس طرح میں بتا رہا ہوں شاید بتانے کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور لکھنے کی کم ہوتی ہے، تو اس طریقے سے تو دوست نہیں لکھ سکتے، سو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہے لے لے اور ان کے احکامات کو نوٹ کر لے۔ میں نے اپنی طرف سے بتانے کی مکمل کوشش کی ہے، شکل نمبر 5 کے خواص اور اس کے احکامات اور اس کے سارے نظام بتانے کی کوشش کی ہے۔ میرا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہم سب کو قائم دائم رکھے، ہمارے ایمان سلامت رکھے،
ہمیں سنت مبارکہ پہ چلنے کی، دین کے مطابق جینے کی اور دین کے مطابق مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ میں وہی بات کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نمبر، یہ میرا نمبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔